یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے GMC بالیوگی آڈیٹوریم میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا، جسے منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میٹنگ کے دوران NDA کی معاون پارٹیوں نے ایک قرارداد پاس کیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی گئی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے ملک میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے کے روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے ٹھوس کوششوں پر زور دیا۔ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। जो छात्र हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ریاست کے کچھ حصوں میں بے ترتیب بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے خشک سالی اور دیگر علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش سے پیدا ہونے والے ممکنہ سیلاب سے نپٹا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ ریلیف کمشنر آفس کا کنٹرول روم 24 گھنٹے ایکٹیو رہے اور اس کی تازہ رپورٹ وزیر اعلیٰ کے دفتر، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آفس اور متعلقہ امدادی ایجنسیوں کو فراہم کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ہر ضلع کی صورتحال کو ریاستی سطح کے ڈیش بورڈ پر باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ اور غیر محفوظ اضلاع کے تمام ریلیف کیمپوں کو آئندہ 3 دن میں مکمل طور پر تیار کیا جائے۔ ریلیف کیمپوں میں تازہ اور غذائیت سے بھرپور خوراک، پینے کا پانی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ ڈیری فارمز کے ذریعے بچوں کو دودھ مہیا کیا جائے اور خواتین، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور حاملہ خواتین کی ضروریات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ریاستی تبدیلی کمیشن کی میٹنگ میں ریاست میں جاری بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، صنعتی ترقی، سرمایہ کاری، عوامی بہبود اور خدمات کی فراہمی کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زیرو پاورٹی مہم کے تحت اہل خاندانوں کو انتودے کارڈ جاری کرنے اور تمام اسکیموں کے تحت فوائد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ لکھنؤ نائٹ سفاری پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے تمام رسمی کارروائیوں کو تیز کرنے اور بروقت پیش رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اتر پردیش میں حج 2027 کی تیاریاں اس سال ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ وزیر مملکت دانش آزاد انصاری کی پہل پر مرکزی حکومت نے حج درخواست کی آخری تاریخ 24 جولائی تک بڑھا دی ہے۔ اتر پردیش ریاستی حج کمیٹی نے پہلی مقررہ تاریخ کے اندر 19,280 حج درخواستیں موصول کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آخری تاریخ تک ریاست سے درخواستوں کی کل تعداد 25,000 سے 30,000 کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کل کئی عرضیوں پر سماعت کی، جس میں شری رام جنم بھومی مندر عطیہ کی منصفانہ بروقت تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ وہ اس معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم SIT کی تشکیل نو پر غور کرے تاکہ تفتیش بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے متعلقہ فریقوں کو شری رام جنم بھومی مندر کے عطیہ کے معاملے پر سیاست نہ کرنے کی بھی ہدایت دی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جومالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ رام مندر کی پیشکش کا تنازع ایک سادہ فوجداری معاملہ ہے اور عدالت کی واحد ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب تحقیقات کو یقینی بنائے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو مطلع کیا کہ ریاستی حکومت نے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک SIT تشکیل دی ہے اور ریاستی پولیس اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 27 جولائی کو ہوگی۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے ہونے والی بارش سے ندیوں کی سطح آب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لکھیم پور کھیری میں دریائے شاردا، بارہ بنکی اور ایودھیا میں گھاگھرا ندی اور کشی نگر میں دریائے گنڈک خطرے کے نشان پر پہنچ گئی ہے۔ بارش سے نظام زندگی بھی درہم برہم ہے۔ پیلی بھیت ضلع میں مسلسل بارش کی وجہ سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کو آج بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کل تک ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔